لالہ رخ بیڈ روم کے کارپٹ پر بکھرے علی کے کھلونے سمیٹ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی طرف آ گئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہاں جی، ہم فون کر لیں تو تمہاری آواز سنائی دیتی ہے، ورنہ تمہیں تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فوزیہ نے اس کی آواز سنتے ہی پیار بھرا شکوہ کر ڈالا۔ اوہو فوزیہ بھابی، کیسی ہیں آپ، اور یہ صبح صبح کیسے یاد کیا؟ لالہ رخ نے بے خوش دلی سے کہا، بھائی فوجیوں کی بیویوں کی صبح بھی ان کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور دن کے 11 بج رہے ہیں اور یہ تمہاری صبح ہے۔ دراصل جمعے والے دن ہماری صبح ذرا دیر سے ہوتی ہے۔ کیا رت جگہ کرتی ہو؟ فوزیہ کا انداز شرارتی تھا۔ ارے نہیں بھابی، لالہ رخ کے دل سے جیسے کہا نکلی تھی۔ اچھا ہاں سنو، آج رات 8 بجے کرن کے سالگرہ ہے، تم دونوں ضرور آنا۔ بھائی میں تو سالگرہ وغیرہ کی سرے سے خلاف ہوں، لیکن یہ باپ بیٹی نے مل کر اچانک یہ پروگرام بنا لیا۔ فوزیہ نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے جناب، ضرور حاضر ہو جائیں گے، لالہ رخ نے کہا۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ لالہ رخ نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کرنل زمان خان اور فوزیہ زمان دونوں ہی ان کے ساتھ والے بنگلے میں رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بہت ملنسار تھے۔ لالہ رخ کی تو فوزیہ سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ دونوں میاں بیوی اکثر ان کے یہاں آتے تھے، یہ دونوں بھی جاتے تھے۔ وہ بیڈ روم سے اپنا کام ختم کر کے ٹی وی لاؤنج کی طرف آ گئی۔ تیمور ٹی وی پر کوئی انڈین مووی دیکھ رہا تھا۔ علی اس کی گود میں تھا۔ مانوس نے لالہ رخ کو دیکھ کر ٹی وی کی آواز تیز کر دی۔ گلوکار کی غمگین آواز گونج اٹھی، میری دشمن تو میری دوستی کو ترسے، مجھے غم دینے والے تو خوشی کو ترسے۔ لالہ رخ کو محسوس ہوا جیسے وہ اسے سنا رہا ہو۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ سنیے، وہ فوزیہ بھابی کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے کرن کی سالگرہ پر رات کو ہمیں انوائٹ کی ہے۔ تیمور نظریں ٹی وی اسکرین پر جمائے ہوئے تھا اور وہ اس کے جواب میں کہ منتظر کھڑی تھی، لیکن وہ تو اسے مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ تیمور، اس نے دوبارہ کہنا چاہا۔ محترمہ بہرا نہیں ہوں، سن چکا ہوں۔ تیمور نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ سرخ اور سفید پرنٹ کے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح دلکش نظر آ رہی تھی۔ لالہ رخ اس کی بے نیازی پر چل کر رہ گئی۔ مما مما۔ 2 سالہ علی تیمور اس کی گود سے ہمک ہمک کر لالہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ واہ یار، اتنی دیر سے کھلا رہا ہو، مما کو دیکھتے ہی پھیل گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، مما کو بھی بہت کام کرنے، تم بیٹھے پپا کے پاس۔ وہ اسے پیار کر کے باہر نکل گئی۔ وہ کسی میگزین کی ورک گردانی میں مصروف تھی۔ پاس بیٹھا علی بھی کھیل رہا تھا۔ تیمور 1 گھنٹے سے اپنے بیڈ روم میں بند تھا۔ ہو رہی ہوں گی صاحب بہادر تیار، اس نے منہ بگاڑ کر سوچا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اور نہ علی کو تیار کیا۔ سفید شلوار سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ فوجی کٹ گھنے بال جو بڑے سلیقے سے بنائے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح سیاہ گھنی مونچھوں سے بالائی ہونٹ ڈھانپ رکھا تھا۔ نچلے ہونٹ سے خون چھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بڑے نقصق سے تیار کھڑا لالہ رخ کو گھور رہا تھا۔ آپ نے مجھے کب تیار ہونے کو کہا تھا؟ لالہ رخ نے میگزین بند کر کے بڑے آرام سے جواب دیا۔ ذیل الہی کی اجازت کے بغیر تو وہ پڑھ نہیں مار سکتی تھی، اور اگر اپنی مرضی سے تیار ہو جاتی تو اس پر بھی اعتراض ہو رہا تھا۔ محترمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا۔ میں صرف فوزیہ بھابی کی وجہ سے تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں غیروں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا نہیں چاہتا، یہ مجبوری ہے میری۔ تیمور شاہ نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لالہ رخ نے خاموشی سے علی کو گود میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے علی کو تیار کر کے وہ تیمور کے پاس چھوڑ گئی، اور پھر وہ خود تیار ہونے لگی۔ وارڈروب کھول کر اس نے اپنے لیے سیاہ جھلملاتا فراک شلوار منتخب کیا۔ سیاہ پتھروں کی خوبصورت میچنگ جیولری، لمبے سیاہ ریشمی بالوں کی سادہ سی چوٹی اور لائٹ سے میک اپ میں وہ بے پناہ پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور پھر پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ تیمور نے اسے دیکھ کر نظر بچائی۔ سیاہ سوٹ میں بلا شبہ اس کا سراپا کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج ایک عرصے بعد لالہ رخ اس کے سامنے اس روپ میں آئی تھی۔ مانا آپ بہت حسین ہے، پھر یہ سیاہ رنگ پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ تیمور نے گہرا طنز کیا۔ لالہ رخ کی روح سلگ کر رہ گئی۔ تم ایک حسین زہریلی ناگن ہو، تم نے میرے جوان بھائی کو ڈسا ہے لالہ بیگم۔ وہ علی کو گود میں اٹھائے اس کے بالکل قریب آ کر کاٹدار لہجے میں بولا۔ وہ تیمور شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر کانپ گئی۔ یہ روز روز کے مرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے ایک بار ہی مار ڈالے تیمور صاحب۔ لالہ رخ کی حسین آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لالہ رخ، تمہیں تو میں زندگی کی آخری سانس تک سسکا سسکا کے ماروں گا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر مت دکھاؤ، چلو اب۔ وہ غرایا تو لالہ رخ چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ 2 بنگلے چھوڑ کر ہی کرنل زمان خان کا بنگلہ تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی تم دونوں نے بہت انتظار کروایا۔ فوزیہ بھابی انہیں دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ یار کیا عورتوں کی طرح تیار ہو رہے تھے، کرنل زمان خان نے تیمور کو چھیڑا۔ ان دونوں میں اس طرح کا مذاق اکثر چلتا رہتا تھا۔ ارے توبہ کریں خان بھائی، دیر ان محترمہ کی وجہ سے ہوئی۔ تیمور شاہ نے مسکراتے ہوئے سارا الزام لالہ رخ کے سر ڈال دیا۔ آپ دونوں حضرات خواتین کے علاوہ بھی کبھی کسی اور موضوع پر بات کر لیا کیجیے۔ فوزیہ نے شرارتی انداز سے زمان خان اور تیمور کی طرف دیکھا۔ ارے بھابی، باقی کے مہمان کہاں ہیں؟ تیمور نے بات بدلتے ہوئے کرنل زمان خان کو آنکھ ماری۔
بھائی ہمارے مہمان صرف تم لوگ ہو، باقی ہم نے کسی اور کو انوائٹ ہی نہیں کیا۔ ہیپی برتھ ڈے کرن ڈیئر، لالا نے 8 سالہ کرن کو گفٹ دیتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے بھی کرن بیٹا، تیمور نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو انکل آنٹی۔ سرخ کپڑوں میں کرن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تالیوں کی گونج میں کرن نے کیک کاٹا۔ فوزیہ نے پورے ڈنر کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب وہ لوگ کرنل زمان خان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ تو آتے ہی علی کو لے کر بیڈ روم میں گھس گیا۔ لالا نے پہلے کپڑے تبدیل کیے، کچن کی تھوڑی بہت صفائی کی اور پھر علی کا فیڈر بنا کر بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ زیرو کے بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ علی تیمور کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ تیمور کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ لالا رخ نے علی کو اس کے سینے سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تیمور نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ تیمور نے اسے گھورا۔ علی کو فیڈر دینا ہے۔ دیکھ نہیں رہی وہ سو رہا ہے، رکھ تو ادھر میں پلا دوں گا۔ بیٹے میں تو گویا جان ہے۔ اچھا ساری رات جب تنگ کرے گا تو مزہ آ جائے گا۔ لالا نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا فیڈر رکھ دیا اور خود آ کر دوسری طرف سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ تیمور کو ناشتہ دے چکی تھی اور اردلی کو 2 دن سے بخار تھا، اس لیے لالا نے اسے چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ بیٹے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آرمی کے فل یونیفارم میں اس کی مسحور کر دینے والی شخصیت نے لالا کو جیسے بے بس سا کر دیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بہت ڈیسنٹ لگا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کاش تیمور شاہ تمہارا دل بھی تمہاری شخصیت کی طرح اچھا ہوتا، سنبھالو اسے۔ تیمور کی آواز پر وہ چونک گئی جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ اس وقت لالا کی بھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ اس نے نظر چراتے ہوئے چائے کا کپ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ علی باپ کی گود میں چڑھا اس کے کاندھے کے سٹارٹ سے کھیل رہا تھا۔ آؤ بیٹا۔ لالا رخ نے اسے تیمور کی گود سے لینا چاہا تو وہ مچل گیا۔ آؤ نہ بیٹا۔ اس نے علی کو زبردستی گود میں لے لیا۔ پپا پپا، وہ رونے لگا۔ خدا حافظ پپا کی جان۔ تیمور نے اسے پیار کیا اور باہر نکل گیا۔ دوپہر کو وہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ علی کو اس نے کھلونے دے کر سیٹنگ روم میں بٹھا رکھا تھا، لیکن وہ کھیل ہی کھیل میں باہر برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف گیا تھا۔ مان علی کو تیمور کی جیپ کا ہارن سنائی دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا اور ایک دم لڑک گیا۔ تیمور نے جیپ سے نکل کر بھاگتے ہوئے فاصلہ طے کیا اور سیڑھیوں کے بیچ اوندھے منہ گرے علی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ علی کے رونے کی آواز پر لالا بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ علی کے چہرے کو خون سے بھرا دیکھ کر اس کے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ جو تم دیکھ رہی ہو۔ تیمور نے لالا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ایک دم روتے ہوئے علی کو جیپ میں ڈال کر تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ لالا رخ حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ آنسو ایک دم ہی چہرے کو بھگونے لگے۔ وہ کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ دل پوری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار علی کا خون آلود معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دعائیں تھیں۔ اے خدا، میرے علی کو کچھ نہ کرنا، میرا تو سب کچھ یہی ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ تیمور کو گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت اسے باہر جیپ رکنے کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ تیمور علی کو بازوؤں میں اٹھائے اندر چلا آیا۔ اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا۔ علی کو اس نے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی پیشانی پر سفید ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ نشہ آور دوائی کی وجہ سے علی گہری نیند میں تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ علی میری جان۔ لالا رخ اس پر جھک کر اس کے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ تم نے تو پوری طرح مارنے کی کوشش کی تھی لالا بیگم۔ تیمور کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بوٹ اتارنے لگا۔ صبح سے وہ یونیفارم میں ہی تھا۔ پلیز تیمور، ایسی باتیں تو نہ کریں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ آپ اتنے سنگ دل تو نہ بنیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 5 ٹانگیں آئی ہیں اس کی پیشانی پر۔ تم سے 1-2 سال کا بچہ نہیں سمجھتا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اور ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا لالا کہ تم اس گھر میں صرف میرے بیٹے کی وجہ سے نظر آ رہی ہو۔ اس خیال میں مت رہنا کہ میں اپنے بزرگوں کا کہا نبھا رہا ہوں۔ مجھے اب تم سے ذرا برابر بھی انس نہیں ہے۔ تو بڑی صفاقی سے کہہ کر ایک دم باہر نکل گیا۔ اف میرے خدایا، لالا کے ہونٹوں سے جیسے سسکاری نکلی تھی۔ وہ قریب پڑھی کرسی پر ڈھہ گئی۔ تیمور شاہ کی بات نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ رات کو وہ اپنے سامنے رکھا کھانا زبردستی زہر مار کر رہی تھی۔ دوپہر کو بھی علی کی پریشانی کی وجہ سے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ تیمور کو تو اس کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اپنے رات کے معمول کے کام کیے اور علی کے لیے دودھ کا فیڈر بنا کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تیمور بیڈ سے ٹیک لگائے کوئی میگزین دیکھ رہا تھا۔ علی پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی لیکن بالکل سست نظر آ رہا تھا۔ نشہ آور دوائی کا کچھ اثر ابھی باقی تھا۔ آؤ بیٹا۔ لالا رخ نے بیڈ پر بیٹھ کر علی کو گود میں لیا اور فیڈر اس کے منہ سے لگا دیا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ تیمور نے میگزین سے نظریں اٹھا کر بغور لالا کا جائزہ لیا۔ علی فیڈر پیتے پیتے ہی اس کی گود میں سو گیا۔ اس نے سوئے ہوئے علی کو آرام سے کاٹ میں ڈال کر اس پر کمبل درست کیا۔ تیمور نے میگزین بند کر کے لائٹ آف کی اور زیرو کا بلب جلا دیا۔ لالا رخ بھی تکیہ درست کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تیمور اس کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اسے تیمور کی پرسکون خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔
لیکن لالا کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی. آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. واہ تیمور شاہ، مجھے بے چین کر کے کس طرح مزے کی نیند سو رہے ہو. لالا رخ، تم اس گھر میں میرے بیٹے کی وجہ سے نظر آ رہی ہو. اس کے ذہن پر دوپہر سے یہ جملہ چپک کر رہ گیا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس جملے کی بازگشت سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا. اے میرے مالک، میرے پروردگار، میری آزمائش آسان کر دے. جو گناہ میں نے نہیں کیا تو پھر اس کی سزا مجھے کیوں دے رہا ہے. آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیہ بھگونے لگے. تیمور شاہ، وہ تمہاری بےتاب محبتیں، وہ تمہاری چاہتیں اب میرے لیے تو ایک خواب بن کر رہ گئی ہیں، اور وہ رات کے سناٹوں میں اپنے ماضی میں گم ہوتی چلی گئی تھی. حویلی کی سربراہ دادی جان تھی. ان کی 4 اولادیں تھیں: اصغر شاہ، اکبر شاہ، ساجد شاہ اور سب سے چھوٹے ظفر شاہ. اصغر اور نور جہاں کی اکلوتی اولاد شہباز تھے. اکبر اور عذرا کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. بابر، تیمور، ہمایوں، طارق اور سب سے چھوٹی سیما تھی. ساجدہ کی 2 بیٹیاں نائلہ، شمائلہ اور بیٹا عثمان تھے. ظفر شاہ کی اکلوتی اولاد صرف لالا رخ تھی. ماں تو لالا رخ کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. سال بھر کی ہوئی تو باپ ظفر شاہ بھی ایک حادثے کا شکار ہو گئے. یوں وہ دادی کی گود میں آ گئی. بچپن ان سب کزنس کا شوخیاں شرارتیں کرتے گزر گیا، اور اب وہ سب جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے. اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا. ارے ہٹو، تمہیں تو دادی جان کے سر میں تیل لگانا نہیں آتا. لالا نے تیل کی پیالی ملازمہ کے ہاتھ سے لے لی. شادو ذرا دیکھ جا کر. انور نے گندم کی بوریاں گودام میں رکھوا دی. دادی جان کے حکم پر شادو فوراً کھسک گئی. دیکھا دادی جان، یہ شادو تو سطح کی کام چور ہے. لالا ان کے سر پر تیل لگانے میں مصروف تھی. ارے چھوڑ بیٹا، اس شادو کی تو ایسے کاموں سے جان جاتی ہے. اسے لمحے دروازے میں داخل ہوتے تیمور شاہ کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی. لالا، کیا ہوا تجھے؟ دادی جان اس کے ہنسنے پر حیران ہوئی تھی. دادی جان کے تیل لگانا تو ادھورا رہ گیا. وہ چھلانگ مار کر تخت سے نیچے اتر آئی. ارے لڑکی، نہ سلام نہ دعا، اس طرح کیوں ہنس رہی ہو؟ تیمور نے لالا رخ کو حیرت سے دیکھا. بھائی آپ رات کو آئے تھے، اس وقت تو میں سو رہی تھی. صبح سے تو آپ نظر نہیں آئے، اب نظر آئے ہیں تو السلام علیکم جناب، لالا نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام، تیمور نے بھی خوش دلی سے جواب دیا. اوفو تیمور بھائی، کوئی چیز گم ہو گئی ہے کیا آپ کی؟ اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ہنسنے لگی. لالا رخ، دادی جان نے سرزنش کی. چلو تیمور، ادھر بیٹھو. انہوں نے اسے اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا. میری شکل پر کوئی لطیفہ لکھا ہوا ہے؟ تیمور نے اسے گھورا. ویسے کسی لطیفے سے کم تو نہیں لگ رہی آپ کی شکل. دیکھیے، مردوں کی آدھی پرسنالٹی مونچھوں میں ہوتی ہے. کیا فوج والوں کو آپ کی مونچھیں پسند نہیں آئی؟ وہ ایک دم سیریس ہو کر بولی. دراصل تیمور آرمی میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا. رات ہی وہ کراچی سے چھٹی پر آیا تھا. مونچھیں میری ہیں، میں رکھوں یا نہ رکھوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے غصے سے لالا کی طرف دیکھا جو گلابی کپڑوں میں اپنے سادہ سروپ میں بے انتہا پیاری لگ رہی تھی. مجھے کیا؟ شکل ذرا ایک بار غور سے آئینے میں دیکھیے گا، بالکل چھلا ہوا آلو لگ رہی ہے. لالا نے بھی ایسا تیر پھینکا کہ تیمور جل کر کباب ہو گیا. مجھے تو اس کی اچھی خاصی تھی، لیکن شیو کرتے ہوئے اچانک اس سے خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی تھی. اٹھو لالا رخ، تم یہاں سے. دادی جان کو معلوم تھا کہ اب دونوں کی جنگ شروع ہونے والی ہے. آپ بہت مطلب ہی دادی جان. جب شہر سے آپ کے پوتے آ جاتے ہیں تو پوتیاں آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہیں. لالا رخ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا. مجھے تم دونوں پیارے ہو، چلو جاؤ تم. دادی جان نے محبت سے کہا. جا رہی ہوں، دھکے کیوں دے رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے تیمور کو گھورتے ہوئے باہر نکل رہی تھی. بابر جو کہ حساب کتاب کے رجسٹر اٹھائے اندر آ رہے تھے، ان سے بری طرح ٹکرا گئی. اف لالا رخ، دیکھ کر چلا کرو بھائی، بابر چلا کر بولے. ان پر بھی اپنے بھائی کا اثر ہو گیا. وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی. لالا رخ کو اپنا انٹر کا پرائیویٹ فارم اور فیس جمع کرانے کے لیے شہر کے کالج جانا تھا. اس نے رات ہی تیمور سے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا تھا. وہ صبح تیار ہو کر تیمور کے کمرے میں آ گئی. جامنی کاٹن کے سوٹ، لمبے بالوں کی 2 مخصوص چٹیاں، چادر اوڑھے، کاندھے پر سیاہ جرسی چرمی بیگ لٹکائے، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی. تیمور شاہ کو اسی معصومیت نے تو لوٹ لیا تھا. اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے بالوں میں برش چلاتے پل بھر میں لالا کا جائزہ لے ڈالا. تیمور، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ مجھے تمہیں آپا جان کی طرف ذرا کام سے بھیجنا تھا. عذرا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی. امی جان، میں تو لالا رخ کو شہر کالج لے کر جا رہا ہوں. رات آپ کو بتایا تو تھا. آپ بابر بھائی کو بھیج دیں. اس نے ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. بابر تو زمینوں پر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تم جاؤ. عذرا نے پاس کھڑی لالا پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور باہر نکل گئی. لالا رخ نے بہت قریب سے ان کی نظروں کو محسوس کیا تھا. کار گاؤں کی کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی. لالا رخ کھڑکی سے ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی. ذہن پر ہنوز عذرا کی نظریں چپکی ہوئی تھی. لالا بھائی، کہاں گم ہو؟ تیمور نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا. جی تیمور بھائی. لالا نے رخ اس کی طرف کیا. بھائی، تم اور خاموشی کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. کبھی کبھی خاموش رہنا بھی اچھا لگتا ہے. ارے یار، پھر تو میرا گزارا مشکل ہو جائے گا. میں سمجھی نہیں. لالا کے لہجے میں استعجاب تھا. سمجھا دوں گا بھائی. تیمور نے شرارتی سے انداز میں اس کی جانب دیکھا. تم تو لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہے. اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا. اچھا.
लाला रुख मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, फिर ज्यादा शिकायत भी आप ही को मुझसे होती है। लाला ने शोखी से उसकी तरफ देखा। हा हा हा। तैमूर का कहकहा बेसाख्ता था। उसकी बातों से लाला को अपने जहन हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। कब तक पहुंच जाएंगे हम पेशावर? उसने मौजू पलटा। हमारे गांव से तो 2 घंटे का सफर है पेशावर का, तैमूर ने एक और मोड़ काटते हुए कहा। अब कार पेशावर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। लाला रुख फिर खिड़की से शहर की रौनक देखने में मसरूफ थी, क्योंकि उनके खानदान की लड़कियां शहर बहुत कम आती जाती थीं। अक्सर ईद त्यौहार को शॉपिंग के लिए शहर आया जाता था। चलो भाई, आ गया तुम्हारा कॉलेज। तैमूर ने कार कॉलेज के आहनी गेट के करीब रोक दी। मेरा काम ज़्यादा देर का नहीं है, आप इधर ही रहिएगा। लाला उसे कहकर कॉलेज के गेट में दाखिल हो गई। दिन के 11 बज रहे थे। तैमूर ने रिस्ट वॉच पर नजर डालकर सिगरेट सुलगाई और पुश्त सीट के साथ लगा दी। वो लाला रुख के बारे में सोचने लगा, वो जो उसकी बचपन की मोहब्बत थी, जिसे उसने शिद्दतों से चाहा था, लेकिन उस पर आज तक अपने जज्बों का इजहार नहीं किया था। लेकिन अब वो इजहार की ज़रूरत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी पोस्टिंग 1 साल के लिए सियाचन ग्लेशियर्स पर हो रही थी और जाते वक्त वो उसे अपना बनाकर जाना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे के बाद लाला की वापसी हुई। उसके बैठते ही तैमूर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब इंटर के बाद क्या करोगी? इंशाल्लाह बीए तो ज़रूर करूँगी। भाई क्या ज़रूरत है इतना पढ़ने की? ख़ानदान की तमाम लड़कियों ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, और इस मामले में तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें दादी जान की हिमायत हासिल रही और तुमने कॉलेज की शक्ल भी देख ली। इस ख़ानदान के मर्द चाहे जितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन उनके जहन और ख्यालात अपनी पुरानी रिवायतों के पाबंद ही रहेंगे। आखिर आप भी तो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। लाला रुख को उसकी बात बुरी लगी थी। बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना तो अच्छी बात है, तैमूर ने उसे छेड़ा। अच्छी बात है, लेकिन जनाब मैं बीए तो ज़रूर करूँगी। हाँ, लाला का मूड ऑफ हो चुका था। हाँ हाँ, बीए से पहले हम तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। क्या मतलब? लाला के लहजे में हैरत थी। मतलब ये कि हम तुम्हें अपना बना लेंगे। उसने शौकी से लाला की जानिब देखा। तैमूर भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसके दिल बुरी तरह धड़का था। उसके लहजे में लाला को कुछ नयापन महसूस हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है, उसने कार निस्बतन पुरसकून गोशे में रोक दी। देखो लाला, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र चुना है। ये फैसला मेरा आज का नहीं, बल्कि शूर की मंजिल पर कदम रखते ही मैंने तुम्हें इस नज़र से देखा था। वो कि इजहार मैं आज कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे चाहती हो। तैमूर बिल्कुल संजीदा था। लाला रुख को अपना दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आता महसूस हुआ। थैलियाँ पसीने से तर उसकी हालत गैर हो रही थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है लाला, उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाते हुए कहा। लहजा बदस्तूर संजीदा था। मैंने तो आपके लिए कभी इस तरह सोचा ही नहीं। लाला को उसके हया महसूस हो रही थी। तो अब सोच लो ना, तैमूर ने शरारत से कहा लगाया। प्लीज़ तैमूर भाई, वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। भाई ख़ानदान भर के लड़के तुम्हारे भाई, लेकिन मेरा नाम भाइयों की फहरिस्त से निकाल दो। मैंने तो दादी जान से भी कह दिया। तैमूर ने कार की स्पीड तेज़ की। क्या? लाला ने बेसाख्ता पूछा। यही कि लाला रुख, आपके पास मेरी अमानत है। उसका लहजा सरशार था। लाला की धड़कनें मुंतशिर हो गईं। वो कानों की नों तक सुर्ख हो गई थी। तैमूर ने गर्दन मोड़कर दिलचस्पी से उसके बदलते रूप को देखा। फिर बाकी रास्ता दोनों का खामोशी से गुजरा। छुट्टियां खत्म होती ही वह चला गया। लाला रुख को ढेर सारे गुलाब लम्हों में कैद कर गया। जाते वक्त वह बहन सीमा को भी अपना रास्ता बना गया, और सीमा तो गोया दिल से यही चाहती थी। फिर अचानक घर में ताया असगर शाह के इकलौते बेटे शहबाज की शादी का हंगामा जाग उठा। शादी साजिदा की बेटी नायला से होना करार पाई थी। खानदान में पहली शादी थी, इसलिए तैयारियां दोनों तरफ जोरों शोर से जारी थी। लेकिन लाला रुख बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके इम्तिहान भी इन्हीं दिनों थे। एक तो प्राइवेट पढ़ना, बुखलाहट के मारे उसका बुरा हाल था। वो अपने कमरे में सारा सारा दिन किताबों में सर दिए बैठी रहती। सीमा और शमाइला इसी बात पर उससे लड़ पड़ती। शादी के दिन करीब आए तो हवेली भी मेहमानों से भर गई, लेकिन लाला रुख को जिसका इंतजार शिद्दत से था, एक वही ना आया। आजकल वह सियाचिन में था, इसलिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। सारी हवेली में खूब रौनक लगी हुई थी। लड़कियां सारी सारी रात ढोल पीटती। ऐसे में लाला रुख दादी जान की डांट सुनकर चंद लम्हों के लिए उन सबके दरमियान आ बैठती। फिर उपटन की रस्म हुई, लेकिन लाला ने कमरे से बाहर झांक कर ना देखा। सीमा तो बाकायदा उससे नाराज थी। मेहंदी वाले दिन भी उसका कमरे से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सीमा दादी जान को बुला लाई। अरे लाला रुख, भाड़ में गई तेरी पढ़ाई, तू तो शक्ल दिखाने से भी गई। दादी जान आज बहुत गुस्से में थी। उफ दादी जान, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती। क्यों रखी थी आपने मेरे इम्तिहानों के दिनों में शादी की तारीख? लाला रुख चिल्ला कर रह गई। अच्छा बेटा, हमसे गलती हो गई। अब हम अपने छोटों से पूछकर शादी ब्याह के फैसले किया करेंगे, वो चिढ़कर बोली। अरे नहीं दादी जान, लाला उनसे लिपट गई। देखिए आप खुद इंसाफ करें। कल शादी और परसों यानी हफ्ते को मेरा पहला पेपर है, लेकिन फिर भी मैं कल शादी में ज़रूर शिरकत करूंगी। दादी जान, मस्का लगा रही है कि आपको? पास खड़ी सीमा ने छेड़ा। जी नहीं, ये काम आप पर सूट करता है, लाला ने जवाब दिया। अच्छा बेटी, जैसे तेरी मर्जी। दादी जान पल में मौन हो गई। बारात तैयार होकर साजिदा के घर पहुंच गई। हर तरफ रंगोबू का एक सैलाब आया हुआ था। निकाह और मुख्तलिफ रस्मों के बाद खाने का दौर चला। लाला भी अपनी कजन्स के साथ उसी तरफ आ गई। खाने के दौरान सीमा और शमाइला को अपनी पुरानी दोस्त नजर आ गई। वो दोनों उससे बातें करने लगी।
لالا رخ ان سے دور کافی فاصلے پر اپنی پلیٹ لیے کھڑی کھانے میں مصروف تھی. اس نے پانی پینے کے لیے میز پر جگ دیکھے تو خالی تھا. اسی وقت بابر نظر آ گیا. بابر بھائی پلیز پانی تو بھجوا دیں. اس کے قریب آ گئی. لالا رخ یہ تم ہو؟ بابر نے گرین ٹیشو کے سوٹ میں فل میک اپ میں بنی سوری لالا کے سراپے کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ وہ تو شادی کے انتظامات کی وجہ سے ایک دن پہلے سے ساجدہ کے گھر میں تھا اور لالا کو اس نے ابھی دیکھا تھا. بابر بھائی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی. تم اتنی بڑی ہو گئی لالا. وہ جیسے بڑبڑایا تھا، نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر تھی. بابر بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر بولی. ہاں شاید مجھے کچھ ہو گیا لالا رخ. وہ اس کے بالکل قریب سرگوشی کر کے غائب ہو گیا، لیکن پاس سے گزرتی عذرا نے بیٹے کی سرگوشی سن لی تھی. اپنے ارد گرد سے بے خبر لالا کے ہاتھ میں پلیٹ کام کر رہ گئی. اس کا سارا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا. نہیں بابر بھائی ایسا نہیں ہو سکتے. وہ تو بالکل سنجیدہ، بڑے بردبار، اپنے کام سے کام رکھنے والے بندے ہیں. وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے لگی، پھر وہ سارا وقت خاموش سی رہی. نائلہ آپ ہی رخصت ہو کر گھر آ گئی. رات کے 11 بج رہے تھے. اس کے سب کزنز دلہن کے کمرے میں جمع تھی. اس کا ذہن بری طرح ڈسٹرب تھا. صبح اس کا پیپر تھا اور اسے اٹھنا بھی جلدی تھا. اس نے اپنے کمرے میں آ کر کتابوں میں پناہ لی. صبح وہ پیپر دینے ڈرائیور کے ساتھ شہر گئی. ولیمہ بھی اس کے پیپروں کے درمیان ہو گیا. ایک بے سکونی کے عالم میں وہ اپنا پیپرز دے رہی تھی. آج وہ آخری پیپر دے کر آئی تھی. اس پورے ہفتے میں اس نے حتی الامکان بابر سے بچنے کی کوشش کی تھی. اس وقت بھی وہ آم کے گھنے درخت کے سائے میں کین کی کرسی ڈالے آنکھیں بند کی بیٹھی تھی. دل و دماغ بری طرح منتشر تھے. ارے لالا بیٹا، اتنی ٹھنڈ میں باغ میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آنکھیں کھول دیں. سامنے شہباز بالکل تیار کھڑے تھے. شاید نالا آپی کو میکے سے لینے جا رہے تھے. وہ 2 دن سے اپنی امی کے گھر تھی. اپنے امتحانوں کی تھکن اتاری ہوں شہباز بھائی. اس نے زبردستی چہرے کو بشاش بناتے ہوئے کہا. بیمار پڑ جاؤ گی بیٹا، اندر جاؤ. اسے کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئے. وہ ہمیشہ اسے اپنے سے چھوٹوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. چاروں طرف شام کا ملگا اندھیرا پھیل رہا تھا. اس کا دل بالکل بھی اندر جانے کو نہیں کر رہا تھا. اس نے دوبارہ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی. اسے لمحے لالا کو اپنی گود میں کوئی چیز گرتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے ڈر کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے گود میں سرخ گلاب ہی گلاب تھے. اس سے پہلے کہ وہ ادھر دیکھتی، بابر شاہ اس کی پشت سے سامنے آ گیا. ڈارک بلو شلوار سوٹ میں اس کا سرخ و سفید رنگ چمک رہا تھا. گھنی مونچھوں میں تلے اس کے انابے لب مسکرا رہے تھے. اف میرے خدایا، یہ وہی بابر بھائی ہیں جن کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی رہتی تھی، جو مسکرانا گناہ سمجھتے تھے. یہ کیا حرکت ہے بابر بھائی؟ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. لہجہ بالکل سپاٹ تھا. پھول سارے گھاس پر بکھر گئے تھے. یہ میرے پیار کا اظہار ہے لالا روح. مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہے، عشق. بابر شاہ خمار آلود آواز میں بولا. آپ کا دماغ تو درست ہے. لالا کو ایک دم غصہ آ گیا. میرا دماغ بالکل درست ہے لالا. بابر نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا اور جذبے لٹاتے کی خوبصورت آنکھیں اس کے حسین چہرے پر گاڑ دی. لالا رخ کے سارے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی. اسے بابر کی جذبے لٹاتی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہونے لگا. محسوس ہو رہا تھا. وہ ایک دم اس کے ہاتھ جھٹک کر اندر کی جانب بھاگ گئی. ابھی معاملہ نیا لیکن اس طرح تو ہوگا. بابر شاہ مسکرا کر رہ گئے. لیکن اوپر کمرے کی کھڑکی سے عذرا نے سارا منظر دیکھ لیا تو وہ پیچو تھاپ کھا کر رہ گئی. لالا نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا. ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا. کیا ہوا لالا، اس طرح بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ سیما نے اس کا پریشان چہرہ ٹٹولا. کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے تو. لالا ایک دم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. نہ جانے کیا ہو گیا آج کل اس لڑکی کو. سیما بڑبڑا کر رہ گئی. دوسرا دن لالا رخ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا. عذرا نے موقع دے کر بابر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی شادی اپنی بھانجی عالیہ سے کرنا چاہتی ہیں. وہ جانتی تھی جوان بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن بابر نے بھی شادی کے لیے لالا کا نام لے کر ماں کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی. لالا کی تو جان پر بنی ہوئی تھی. اس وقت بھی وہ دادی جان کی گود میں سر رکھے بری طرح رو رہی تھی. لالا میری بچی کیوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے؟ میں تیرے دل کی مرضی جانتی ہوں. دادی جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. دادی جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. چچی جان تو صبح سے مجھے گھور رہی ہیں. اس نے روتے روتے سر اوپر اٹھایا. تو فکر نہ کر لالا، جب تک تیری دادی زندہ ہے تجھ سے مزید بے انصافی نہیں ہونے دے گی. اکبر آ جائے میں اسے آج کھل کر بات کروں گی. انہوں نے ایک عزم سے کہا. فوراً ہی کمرے میں اکبر داخل ہوئے. لالا انہیں دیکھتے ہی کمرے سے نکل گئی. انہوں نے لالا کے سرخ چہرے کو بغور دیکھا تھا. اما جان یہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ انہیں عذرا نے آتے ہی سب کچھ بتا دیا تھا. تم کیا چاہتے ہو اکبر بیٹا؟ اما جان مجھے اپنے بھائی کی بیٹی عزیز ہے. مجھے لالا رخ اور بابر کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ عذرا اپنی بھانجی سے بابر کی شادی کرنا چاہتی ہے. تم عذرا کی بات مان لو. لیکن کیوں اما جان؟ انہوں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا. اکبر بیٹا مجھے یہ بات تم سے بہت پہلے کہہ دینی چاہیے تھی، لیکن خیر دیر اب بھی نہیں ہوئی ہے. وہ اصل بات کہتے ہوئے بیٹے سے جھجک محسوس کر رہی تھی. کیا بات ہے بیٹا؟ کیا بات ہے اما جان؟ آپ کھل کر کہیں. بیٹا تیمور اور لالا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ بات تیمور جاتے وقت مجھ سے کہہ کر گیا تھا. بیٹا آج اگر ہم بابر اور لالا کی شادی کر بھی دیں تو سکھی دونوں کی زندگی میں نہیں گزرے گی. بہتر یہی ہے کہ تم جلد از جلد بابر کی شادی عالیہ سے کر دو. انہوں نے بہت نرم لہجے میں بیٹے کو سمجھایا تھا. اوہ تو یہ بات ہے. اکبر شاہ نے ایک گہرا سانس لیا.
اب تمہاری کیا مرضی؟ انہوں نے بیٹے کے پرسکون چہرے کو بغور دیکھا۔ اما جان، مجھے لالا اور تیمور کی شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب وہ دونوں بچے ہی یہ چاہتے ہیں تو ہمیں زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اکبر بیٹا، فی الحال تم اپنی بیوی اور بابر سے تیمور اور لالا کے رشتے کی بات نہ کرنا، خواہ وہ شور مچائے گی اور پھر بابر کے دل میں بھی بھائی کی طرف سے بال آ سکتا ہے۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے اما جان، جیسے آپ کی مرضی۔ رہ گئی بابر کی بات تو اسے میں سمجھا دوں گا، انہیں بیٹی کی سعادت مندی پسند آئی تھی۔ یہ میری زندگی میں کیسا مقام آ گیا ہے؟ مجھ پر محبت کی آگہی کا در کھول کر تیمور شاہ نے ظلم کیا۔ کاش میں بے خبر رہتی۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھی آنکھیں بند کیے مسلسل تیمور کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ بابر شاہ اس کے کمرے میں آندھی اور طوفان کی طرح داخل ہو گیا۔ لالا رخ، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ بابر کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جواب دو لالا، وہ غضبناک ہو رہا تھا۔ میرے پاس آپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ بالکل پرسکون لہجے میں بولی، لیکن مجھے جواب چاہیے۔ آخر مجھے ٹھکرانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو وجہ بھی بتائی جائے۔ لالا کو بھی غصہ آ گیا۔ لالا، مت آزماؤ میرے صبر کو، میں ابھی آج وجہ جان کر رہوں گا۔ بابر نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ پلیز بابر بھائی، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو بڑا بھائی سمجھا، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ اس کے سامنے جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ بولو لالا، جواب دو۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لالا اعتراف جرم کر کے ایک دم ہی رونے لگی۔ کیا؟ بابر کو جیسے کرنٹ لگا، اسے اپنے پیروں سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سارا جوش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے لالا کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لالا رخ کے وجہ سے ساری ہمت و حوصلے جواب دے گئے۔ وہ ایک دم بیڈ پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ دوسرا دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بابر شاہ صبح کسی کام سے شہر گیا تھا، لیکن اس کی کار کا ایکسیڈنٹ کسی ٹرک سے ہو گیا اور شام کو لوگ اس کی لاش حویلی میں لے کر داخل ہوئے۔ حویلی میں تو ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ بابر کی تجہیزوں تک فین ہو گئی تھی۔ اسے منو مٹی تلے دفنا دیا گیا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پر عذرا کو غش پر غش پڑ رہے تھے۔ اکبر شاہ الگ ماتم کر رہے تھے۔ دوسرے دن ایک ہفتے کی چھٹی لے کر تیمور بھی پہنچ گیا، لیکن وہ بڑے بھائی کا آخری دیدار نہ کر سکا تھا۔ وہ ماں باپ کے سینے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر رویا تھا۔ ہمایوں، طارق، عثمان وغیرہ بھی اپنے ہاسٹلوں سے آ گئے تھے۔ سارا خاندان حویلی میں جمع تھا۔ ہر آنے جانے والے کو داتی جان، اصغر شاہ اور نور جہاں سنبھال رہے تھے۔ لالا رخ تو گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ سوئم کے بعد سارے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تیمور کی چھٹی بھی ختم ہوئی تو وہ بھی واپس چلا گیا۔ جاتے وقت بھی وہ عذرا کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دیا تھا۔ لالا رخ تو اس کے سامنے آئی نہیں اور نہ ہی تیمور کو کوئی ایسا موقع مل سکا۔ وہ تو زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزارتا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ زندگی پھر اپنی مخصوص رفتار پر چلنے لگی۔ گھر کا ہر فرد اس پہاڑ جیسے غم کو بھولنے کی کوشش میں تھا۔ عذرا تو پہلے ہی لالا کے خلاف تھیں، لیکن اب تو وہ آتے جاتے لالا کو ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی جیسے لالا ہی بابر کے قاتل ہوں۔ لالا تو ان کے سامنے کم سے کم آنے کی کوشش کرتی تھی۔ سیما اور لیلا کی ساری شوخیاں نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ حویلی میں آج کل مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ساجدہ اور شمائلہ بھی روز شام کو حویلی آ جاتی تاکہ ان لوگوں کا دل بہل جائے۔ دن اسی طرح بے رونق گزر رہے تھے کہ نائلہ کے ہاں گڑیا کی پیدائش ہوئی۔ ایک عرصے بعد حویلی میں کسی بچے کی آمد ہوئی تھی۔ گڑیا کی آمد نے حویلی میں چھائے ہوئے جمود کو توڑا تھا۔ انہی گزرتے دنوں میں بابر شاہ کی برسی بھی ہو گئی۔ پھر اچانک تیمور شاہ سیاچن سے آ گیا۔ اس کا 1 سال کا کورس ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ میجر تھا۔ اس کی پوسٹنگ پشاور میں ہوئی تھی۔ تیمور کے آتے ہی اکبر شاہ نے دادی جان سے مشورہ کر کے ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ عذرا پر اس خبر نے جیسے پہاڑ توڑ دیا تھا۔ ارے، سب کچھ آپ نے اتنی خاموشی سے طے کر دیا، لیکن میں تیمور کی ماں ہوں اکبر شاہ، اور میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ عذرا ایک دم شوہر پر پھٹ پڑی تھی۔ کیوں؟ اکبر شاہ نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ اس کیوں کا جواب شاہ صاحب یہ ہے کہ لالا ظفر شاہ کی بیٹی ہے۔ لالا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اپنا نام سن کر اکبر شاہ کے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے کے پاس رک گئی۔ بظاہر یہ غیر اخلاقی حرکت کرتے وقت لالا کی ضمیر نے ملامت بھی کی تھی، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ اندر گفتگو اس کی ذات پر ہو رہی ہے، اور یہی لالا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اکبر شاہ نے کہا، جی ہاں، ظفر شاہ نے جو زخم میری بہن عابدہ کے سینے پر لگایا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ میری بہن کا قاتل تھا۔ عذرا کے لہجے میں نفرت ہی تھی۔ اف میرے خدایا، عذرا تم آج تک میرے بھائی کو قاتل سمجھ رہی ہو؟ اکبر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ باہر کھڑی لالا رخ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے شاہ صاحب اپنی بہن کو زبان دے رکھی ہے۔ عالیہ کے لیے پہلے میں نے بابر کے لیے کہا تھا، لیکن اب میں عالیہ کو تیمور کی دلہن بناؤں گی۔ بابر کے ذکر پر عذرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکبر بھی افسردہ ہو گیا، بھلا بیٹا اتنی جلدی بھولا جا سکتا تھا؟ دیکھو عذرا، مجھے عالیہ پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اسے ہمایوں کی دلہن بنا لو، آخر وہ بھی تمہارا بیٹا ہے، لیکن تیمور اور عالیہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اکبر نے بہت نرمی سے سمجھایا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیں۔ تیمور اور عالیہ کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عذرا چڑ گئی۔ صاف بات یہ ہے کہ اماں جان نے سال بھر پہلے میرے مشورے سے تیمور کو لالا کے ساتھ منسوب کر دیا تھا، اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اکبر نے ساری تفصیل بیان کی۔ اوہو، تو یہ بات تھی، آپ کی لاڈلی بھتیجی نے پہلے میرے بابر کو پھنسایا اور اب تیمور پر ڈورے ڈال دیے۔ عذرا کے لہجے میں طنز تھا۔
اپنی زبان کو لگام دو عذرا۔ اکبر شاہ کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ لالا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ میری زبان کو لگام دینے کے بجائے اپنے بھتیجے کی لگاموں کو سنبھالیے۔ میں نے اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تیمور کی شادی صرف عالیہ سے ہوگی۔ وہ اکڑ کر بولی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میری اولاد کے فیصلے کرنے کا۔ تیمور کی شادی صرف لالا رخ سے ہوگی۔ اکبر شاہ بھی طیش میں آ گئے۔ میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا شاہ صاحب، ان کے لہجے میں ضد تھی۔ انشاءاللہ تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا عذرا، اور یاد رکھو تیمور کو بھڑکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اس کی بھی خواہش بھی ہے، لیکن میں اس کی ماں ہوں، میری خواہش بھی اسے ہر حال میں پوری کرنی ہوگی۔ کان کھول کر سن لو عذرا، اگر تم نے ان باتوں کا ذکر تیمور سے کیا یا اس شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اکبر شاہ غضبناک انداز میں بولے۔ کیا؟ عذرا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اکبر شاہ نے ایسا پتا پھینکا تھا کہ ان کے ہونٹ سل گئے تھے۔ لالا کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس میں اب وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ عذرا کی باتیں سن کر اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ اپنے وجود کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد وظیفے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا تجھے؟ دادی جان نے گمسم بیٹھی لالا رخ کا بغور جائزہ لیا۔ دادی جان، وہ جو اتنی دیر سے ضبط کر کے بیٹھی تھی، ایک دم ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہوا لالا، کچھ بولو تو صحیح۔ وہ اسے اس طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ لالا نے روتے روتے ساری باتیں انہیں بتا دی۔ عذرا سے مجھے یہ امید نہ تھی، دادی جان نے بڑے افسوس سے کہا۔ میرے بابا جان کا صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور ان کی بہن عابدہ نے زہر کھا لیا، تو اس میں میرے بابا جان کا کیا قصور تھا؟ وہ انہیں قاتل کیوں کہتی ہیں؟ لالا کی آنکھوں سے آنسو سلسلہ وار بہہ رہے تھے۔ دادی جان، میں تیمور سے شادی نہیں کروں گی، لالا نے پل میں فیصلہ کر لیا۔ ہاں یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ انہوں نے حیرت سے آنسو برساتی لالا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں دادی جان، مجھے عذرا چچی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لالا کے لہجے میں آنے والے وقت کے اندیشے بول رہے تھے۔ لالا میری جان تو کیوں فکر کرتی ہے، میں ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر تیمور تجھ پر جان چھڑکتا ہے، پگلی تو بے فکر ہو جا۔ انہوں نے بڑے پیار سے لالا رخ کے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کیے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب لالا رخ تیمور کی دلہن بن کر حویلی کے دوسرے پورشن میں آ گئی۔ عسکر شاہ اور نور جہاں نے بالکل اسے اپنی بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ سارے گھر والے خوش تھے سوائے ایک عذرا کے۔ وہ شادی کی تمام رسموں میں خاموش سی رہیں۔ تیمور 1 ماہ کی چھٹی پر تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی وہ لالا رخ کو لے کر ہنی مون کے لیے روانہ ہو گیا۔ ان کا پروگرام مری کا خان سوات کا تھا۔ اکبر شاہ اور دادی جان تو دل سے یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے گھر کے ماحول سے دور رہیں۔ چھٹی ختم ہونے سے 4 دن پہلے ان کی واپسی ہوئی۔ 4 دن یہاں رہ کر اسے لالا کو لے کر پشاور جانا تھا۔ اس وقت سب گھر والے تیمور اور لالا کے گرد جمع تھے سوائے عذرا کے۔ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا۔ تیمور کو ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے دادی جان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا میں ذرا نماز پڑھ لوں، مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے باہر نکل گئی۔ تیمور بیٹا، عذرا اپنے کمرے میں ہوگی۔ نور جہاں نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ اٹھ کر ماں کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم امی جان۔ تیمور عذرا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ تیمور تم لوگ کب آئے بیٹا؟ وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی آئے ہیں، لیکن امی یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنی کمزور ہو رہی ہیں۔ وہ ماں کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گیا۔ ارے مجھے کچھ نہیں ہوا، انہوں نے تیمور کو ٹالنا چاہا۔ کیوں نہیں کچھ ہوا؟ 1 ماہ میں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ صدیوں سے بیمار ہیں۔ تیمور کو واقعی عذرا کی حالت دیکھ کر دھچکا لگا تھا۔ لیکن بیٹا میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کہاں ٹھیک ہے؟ مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ گھر والوں نے آج تو آپ کی بیماری کا ذکر تک نہیں کیا۔ گھر والوں کو میری کیا پرواہ ہوگی؟ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ پلیز امی آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہوا؟ میں ایسا تو آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، آپ کو میرے سر کی قسم۔ تیمور نے ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ تیمور تم مجھے مجبور مت کرو بیٹا، تمہارے باپ نے مجھے دھمکی دی ہے۔ ان کی زبان سے ایک دم ہی پھسل گیا تھا۔ بابا جان نے کیسے دھمکی دی آپ کو؟ کیوں دی ہے؟ پلیز امی بتائیں۔ وہ جوش میں آ گیا۔ عذرا جو اپنے جذبات کو ضبط کر رہی تھی ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹے کے سامنے ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے تیمور کی شادی سے پہلے اکبر شاہ اور اپنے درمیان ہونے والی ساری لڑائی کی روداد اسے سنا دی۔ اس نے لالا رخ کے قصے کو خوب نمک مرچ لگا کر بتا دیا۔ تیمور بیٹا، لالا رخ ٹائن ہے۔ اس نے پہلے میرے بابر کو مجھ سے چھینا، پھر تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بیٹے میری تو سگی بہن مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ عذرا کو یہ سب بتا کر جیسے انہیں سکون آ گیا تھا۔ لالا رخ سے تو انہیں ازل سے دشمنی تھی، اب انہیں اکبر شاہ کی دھمکی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ پلیز امی آپ چپ کریں۔ کاش مجھے شادی سے پہلے یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا۔ تیمور کے مضبوط اعصاب تن گئے۔ اسے ماں کے آنسوؤں نے جیسے پگھلا دیا تھا۔ اس وقت عذرا کا حرف اسے سچ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں لالا رخ کے لیے نفرت کی پہلی چنگاری جل اٹھی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ لالا رخ سفر کی تھکان کی وجہ سے جلدی ہی سو گئی تھی۔ میری زندگی کو بے سکون کر کے کتنے مزے کی نیند سو رہی ہے یہ عورت۔ تیمور نے لالا پر نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ اف میرے خدایا، یہ میری زندگی کس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت برس رہی ہے، لیکن تمہارا باطن بہت گھناؤنا ہے لالا رخ۔ تیمور نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ تیمور کے جسم کا ایک ایک روم سلگ رہا تھا۔
ایک آگ تھی جو اس کے چاروں طرف لگ چکی تھی۔ میں نے بھی تم سے گن گن کر بدلے نہ لیے تو تیمور شاہ میرا نام نہیں۔ انہی سوچوں کے درمیان نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگے۔ صبح لالا رخ کی آنکھ جلد کھل گئی۔ تیمور کے بیٹھ کے بجائے صوفے پر بے ترتیب سے سوتے دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی نظر میز پر پڑے ایش ٹرے پر پڑی جو سگریٹ کے ٹکڑوں سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ الہ خیر! لالا کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے قریب کارپیٹ پر دوزنوں ہو کر بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، تیمور، تیمور بھائی آپ کس بات پر ناراض ہیں؟ وہ ایک دم ہی لالا رخ کے بکانے پر اٹھ بیٹھا۔ موڈ سخت خوف تھا۔ لالا نے ایک پل میں محسوس کیا تھا۔ کیا بات ہے تیمور، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لالا نے بڑی محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دور ہٹو۔ تیمور نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اٹھ کر وارڈروب سے اپنا لباس نکالا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنی جگہ گمسم ہو گئی۔ اسے جیسا تیمور کے رویے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے تولیہ سے بال خشک کرتا ہوا برآمد ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، پھر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگا۔ لالا کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ لالا رخ اس کی یہ کارروائی خاموشی سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ ایک دم اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تیمور، یہ سب کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ اسے طرح طرح کے وہم و وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ جو تم دیکھ رہی ہو؟ تیمور نے بیگ بند کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ پلیز تیمور، میری خطا کیا ہے؟ لالا رخ نے اس کے گھورنے پر ڈر گئی تھی۔ اس نے تو صرف ابھی تیمور کا پیار دیکھا تھا۔ دیکھو محترمہ، کوئی ضرورت نہیں اپنی گندی زبان سے میرا نام لینے کی۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے تیرنے لگے۔ ارے تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تم تو بہت معصوم ہو۔ قصور تو میرا ہے جو تمہیں اتنی شدتوں سے چاہا، اپنی زندگی کا ہمسفر بنایا، اور تم نے کیا سلا دیا؟ الٹا میرے جوان بھائی کو ڈس لیا، میرے ماں باپ کو اتنا بڑا غم دیا۔ لالا رخ، تم عورت نہیں، ناگن ہو، ناگن۔ تیمور نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ عذرا چچی، تو آپ نے اپنے ظلم کے آخری تیر بھی مجھ پر چلا دیا۔ آخر میرے وہم اور اندیشے ٹھیک نکلے نا؟ عورت ہی عورت کا گھر اجاڑتی ہے، کبھی ماں، کبھی بہن اور کبھی سوتن کے روپ میں۔ یہ دستور نہ جانے کب تک چلتا رہے۔ تیمور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لالا رخ کی زبان نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اپنی بے بسی پر اشک بڑی روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میری ماں مجھ سے غلط بیانی کرے گی؟ نہیں لالا رخ، نہیں۔ تم نے بیک وقت مجھے اور بابر بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پاگل بنایا۔ اس کی آنکھوں میں تو آج خون اترا ہوا تھا۔ بس کریں تیمور، خدا کے لیے بس کریں۔ یہ میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ میں نے ہمیشہ بابر شاہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا۔ اگر ان کی سوچ بدل گئی تھی تو یہ سب کچھ یک طرفہ تھا۔ میں نے کبھی انہیں دوسری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جی ہاں، سچ تو ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تیمور کے لہجے میں طنز تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ اکبر شاہ اندر داخل ہوئے۔ اصل میں انہوں نے تیمور کے لڑنے کی آواز سن لی تھی۔ اکبر نے کمرے کے ماحول کو محسوس کر لیا تھا۔ لالا بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے تیمور؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں بابا جان، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اس نے بالکل اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوہو، تو عذرا نے اپنا کام کر دکھایا۔ اکبر شاہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے۔ پلیز بابا جان، آپ میری ماں کو کچھ نہیں کہیں گے، انہیں تو پہلے ہی بہت بڑا دکھ مل چکا ہے۔ تو ماں کی وکالت کر رہے ہو؟ آپ جو بھی سمجھیں۔ تیمور نے بیگ اٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اکبر بڑے تحمل سے اس وقت بات کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ غصے میں معاملہ اور زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ پشاور، اس نے پلٹ کر جواب دیا۔ لالا رخ بھی تمہارے ساتھ جائے گی؟ اکبر کا ماحول کی سنگینی دیکھ رہے تھے، اس لیے اپنے غصے پر ضبط کا پہرا بٹھایا ہوا تھا۔ جی نہیں، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تیمور نے کہا۔ کیوں؟ اس کا نکاح تم سے ہوئے، پورے خاندان سے نہیں، لہٰذا جہاں تم رہو گے وہاں یہ رہے گی۔ انہیں ایک دم طیش آ گیا۔ بابا جان، یہ آپ کی بہو ہے، یہ آپ کے پاس رہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تیمور نے اشک پر ساتھی لالا پر نفرت بھری نگاہ ڈالی اور بیگ اٹھا کر باہر نکل۔ اکبر شاہ اسے زیادہ دے کر حیران پریشان رہ گئے۔ لالا رخ کے آنسو نے جیسے ان کا دل مٹھی میں بند کر دیا تھا۔ دادی جان بھی کمرے میں فوراً پہنچ گئی۔ دیکھ لیا اکبر شاہ اپنے بیٹے کا کارنامہ؟ انہوں نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی لالا کو سینے سے لگایا۔ اماں جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ابھی تیمور اپنی ماں کی زبان بول رہے، میں جاؤں گا نا اسے سمجھانے۔ اکبر نے پیار سے لالا کے سر پر ہاتھ پھیرا، انداز تسلی دینے والا تھا۔ پھر اکبر شاہ ایک ہفتے بعد تیمور سے ملنے پشاور گئے، لیکن آرمی میس سے یہ خبر ملی کہ میجر تیمور شاہ 9 ماہ کے کورس کے لیے امریکہ گئے ہیں۔ اس خبر نے گویا لالا کو اور مرجھا کر رکھ دیا۔ پھر انہی دنوں لالا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ گھر والوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے لالا کو ماں بننے کی نوید سنائی، لیکن لالا رخ کو تو ایک چپ لگ گئی تھی۔ گھر کا ہر فرد سوائے عذرا کے اس کی دلجوئی میں مصروف رہتا۔ دادی جان تو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی تھی۔ سیما بھی اپنی ماں کے ظلم کو سمجھتی تھی۔ اسے لالا رخ پر واقعی بہت ترس آتا تھا اور تیمور پر تو اسے بہت غصہ تھا۔ وہ بھی ہر وقت لالا کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ کبھی کبھار تیمور کا خط آتا صرف ماں کے نام۔ پھر انہیں گزرتے دنوں میں لالا رخ ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی۔ سب گھر والے خوش تھے سوائے عذرا کے۔ اکبر شاہ نے تو تیمور کو بھی باپ بننے کی خوشخبری تار کے ذریعے کر دی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اکبر شاہ بہت خوش تھے۔ پوتے کا نام علی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ علی کے آ جانے سے لالا رخ کے ہونٹوں نے پھر سے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ وہ سارا دن اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہتی۔ وہ گھنٹوں علی کو گود میں لے کر تکتی رہتی۔ ایک ایک نقش تو نے میری جان اپنے باپ کا چرایا ہے۔
دن اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ علی 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ انہیں دنوں اکبر شاہ کو خبر ملی کہ تیمور امریکہ سے واپس پشاور آ چکا ہے۔ اکبر شاہ نے کچھ دن تو تیمور کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہیں آیا تو ایک جمعے کی صبح سے تیار ہونے کو کہہ دیا۔ لالا بیٹی اپنا سامان وغیرہ تیار کر لو، ہم پشاور جا رہے ہیں۔ کیوں چچا جان؟ لالا نے پوچھا۔ تیمور کے آنے کی خبر تو اسے بھی مل چکی تھی۔ بیٹی تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، پاس بیٹھی دادی جان نے کہا۔ لیکن دادی جان وہ تیمور تو کیا کرے گا؟ تیمور دیکھ لوں گا میں اسے بھی، چلو فوراً تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے حکم دے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دادی جان میں کیسے تیار ہو جاؤں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ لالا رخ وہ تیرا گھر ہے، وہاں دھوس سے رہ جا کر۔ چلو اٹھو شاباش، جا کر سامان تیار کرو اپنا، میں بھی تمہیں چھوڑنے جا رہی ہوں، فکر کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی کار پشاور کی جانب روانہ تھی۔ کار اکبر شاہ خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ دادی جان سارے راستے اس کو نصیحتیں کرتی رہیں۔ علی اس کی گود میں تھا۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد تیمور کا سامنا کیسے کر سکوں گی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ کار اب خوبصورت بنگلوں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک سفید آہنی گیٹ کے قریب رکی تو لالا رخ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہی گیٹ واں کر دیا، کیونکہ اکبر شاہ پہلے بھی یہاں آ چکے تھے اور وہ جانتا تھا کہ یہ میجر تیمور شاہ کے والد ہیں۔ کار بند کر کے اکبر شاہ باہر نکلے۔ دوسری طرف سے دادی جان اور لالا بھی نکل آئیں۔ خوبصورت ہرا بھرا لان رنگ برنگے پھولوں سے کھلا ہوا تھا۔ السلام علیکم صاحب، باہر آتے بیٹ مین نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ بھائی تیمور کہاں ہیں؟ وہ ڈگی سے سامان نکال رہے تھے۔ بیٹ مین بھی آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے لگا۔ میجر صاحب کمرے میں ہیں، آپ اندر چلیں۔ بیٹ مین نے سامان اٹھایا اور ان سے پہلے اندر پہنچ گیا۔ سر آپ کے گاؤں سے مہمان آئے ہیں، بیٹ مین اطلاع دے کر باہر نکل گیا۔ تیمور دن کے 11 بجے اور چائے اور اخبار سے شغل کر رہا تھا۔ باپ اور دادی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پیچھے اپنی دشمنی جان کو دیکھ کر اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ماں سے ملنے کو بے قرار تھا، لیکن اس دشمنی جان کی وجہ سے وہاں جانے سے کترا رہا تھا، لیکن اب وہ اس کے سامنے تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ تیمور فوراً آگے بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اکبر شاہ نے اسے سینے سے لگایا، تمام شکوے بھلا کر۔ دادی جان بھی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ لالا رخ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گہرے سرمئی کلر کے شلوار سوٹ میں، تازہ شیپ میں، وہ پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ تیمور نے لالا کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، البتہ اس کی گود میں علی کو دیکھ کر دل کی دھڑکنوں میں خوشگوار سا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے نا، میں ناشتہ منگواتا ہوں، تیمور نے کہا۔ ارے چھوڑ ناشتے واشتے کو، ہم تو تیری خبر لینے آئے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تجھے یہاں آئے، لیکن گاؤں نہیں آ سکتا تھا۔ خدا نے تجھے اتنا پیارا بیٹا دیا، اسے بھی دیکھنے کو تیرا دل نہیں چاہا؟ دادی جان نے تو اس کی اچھی خاصی کھچائی کر ڈالی۔ دادی جان آپ کا غصہ بچا ہے، مجھے علی کی پیدائش کی خبر بابا جان نے کر دی تھی، لیکن میں 9 ماہ میں بہت مصروف رہا۔ ہاں جانتی ہوں تیری مصروفیات۔ دادی جان بڑبڑا کر رہ گئیں، پھر پاس بیٹھے لالا کی گود سے علی کو لے کر بولی، یہ لو پکڑو اپنے بیٹے کو، ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے سرخ و سفید کول مٹول گلابی کمبل میں لپٹے علی کو تیمور کی طرف بڑھایا۔ جی جی بہت پیارا ہے، اب اپنی گود میں رکھیں۔ ارے واہ یار، اپنی اولاد کو پکڑتے شرما رہے ہو، اکبر نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ اصل میں وہ باپ اور دادی کے سامنے بیٹے کو گود میں لیتے جھجک رہا تھا۔ تیمور مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ اکبر شاہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ جی کہیں بابا جان۔ یہاں نہیں، باہر چلو۔ اکبر اسے لیے لان میں آ گئے۔ دیکھو تیمور، لالا رخ تمہاری ذمہ داری ہے اور اب خیر سے تم ایک بیٹے کے باپ بن چکے ہو، لہٰذا اب یہ ذمہ داری تم سنبھالو۔ انہوں نے چھوٹتے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بابا جان، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا، لیکن لالا رخ اب میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تیمور اتنے خود غرض مت بنو، اولاد کی تربیت اس وقت بہتر ہوتی ہے جب ماں باپ دونوں کا سایہ اس پر ہو، اور پھر تم وہ وقت بھول گئے جب تم نے خود اماں جان سے لالا رخ کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کا لہجہ از خود تلخ ہو گیا۔ یہی تو میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے بیٹا، تمہارے دماغ پر اب تک اپنی ماں کی باتوں کا بھوت سوار ہے۔ دیکھو قصور نہ لالا کا تھا نہ باپ پر کا۔ بابا جان، اس عورت نے بیک وقت ہم دونوں بھائیوں کو پاگل بنایا، میں یہ کس طرح بھول جاؤں؟ تیمور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ معاملہ یک طرفہ تھا۔ بابر کی یہ خواہش تھی، لیکن لالا کی نہیں، مجھے سب کچھ اماں جان نے بتا دیا تھا۔ کچھ بھی ہو بابا جان، اب لالا رخ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے اکبر شاہ کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب لالا رخ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر میرے پوتے علی پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں، اسے میں پالوں گا۔ کل تم اپنے باپ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، بس آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ اکبر شاہ ایک دم غصے میں آ کر اندر کی جانب بڑھے۔ ارے بابا جان، تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر باپ کو شانوں سے تھام لیا، اسے جیسے ہوش آ گیا تھا۔ بابا جان، کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے ایسی نافرمان اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی تک غصے میں تھے۔ بابا جان، لالا رخ میرے ساتھ رہے گی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا۔ تیمور بیٹا، اکبر شاہ نے ایک دم خوشی کے مارے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے یہ فیصلہ اپنی انا کی قوت کو مار کر کیا تھا۔ لالا سے اسے ذرا برابر بھی انس نہ تھا، اب اسے اپنے بیٹے علی کا مستقبل عزیز تھا۔ بعض اوقات انسان کو اس کی ضرورت خود غرض بنا دیتی ہے، یہی حال تیمور کا تھا۔ اس وقت لالا نہیں، علی نے اسے زنجیر ڈالی تھی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد اکبر شاہ اور دادی جان گاؤں روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت وہ دونوں بہت خوش تھے۔
اکبر شاہ اور تیمور کے درمیان ہونے والی گفتگو سے لالا بے خبر تھی۔ دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، تیمور بھی دوپہر کو ان لوگوں کے جانے کے بعد ہی نکل گیا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا بول رہا تھا۔ لالا نے اٹھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر کوئی قسطوار ڈرامہ چل رہا تھا۔ وہ ڈرامہ دیکھنے میں محو ہو گئی۔ ماں بن جانے کے بعد تو اس کے حسن میں ایک عجیب قسم کا نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ سبز کلر کے سادہ سے سوٹ میں کانوں میں سونے کی بالیاں، گلے میں چین، ایک ہاتھ میں سونے کی 4 چوڑیاں، دوسرے میں 2 کنگن تھے جو اس نے رونمائی میں اسے دیے تھے۔ ٹی وی لاؤنج کے دروازے میں ہی کھڑے کھڑے تیمور نے اس کا جائزہ لے ڈالا، پھر وہ کھنکھار کر اندر داخل ہوا۔ لالا رخ نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول کی رفتار سے ایک دم تیز ہو گئیں۔ محترمہ، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میرے دل میں تمہاری محبت جاگ اٹھی ہے، بلکہ تم میرے سر پر زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ تیمور شاہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں بھی یہاں زبردستی لائی گئی ہوں، میرے دل کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تیمور صاحب، میں اپنے دل میں کسی خوش فہمی کو جگہ نہیں دوں گی، اس نے بے تلخی سے جواب دیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس نے پھر طنز میں ڈوبا تیر پھینکا۔ اسی لمحے صوفے پر سویا ہوا علی بیدار ہو گیا۔ تیمور نے فوراً سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے صبح سے اب تک اسے ہاتھ لگایا تھا۔ 2 ماہ کا صحت مند علی باپ کو اپنی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری جان، میں پپا ہوں تمہارا۔ بیٹے کے لیے تو تیمور کے دل میں محبت کا سمندر ابل پڑا تھا۔ وہ بار بار اس کی پیشانی، آنکھوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ لالا رخ صوفے پر بیٹھی یہ ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تیمور دوسرے دن ہی علی کے ڈھیر کھلونے اور کپڑے لے آیا۔ بیٹے میں تو گویا اس کی جان تھی۔ جب بھی بازار جاتا اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے آتا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ سارا وقت علی کے ساتھ گزارتا۔ لالا کو تو اپنے گھر میں رکھ کر وہ جیسے بھول گیا تھا، اس سے بات کرنا گویا گناہ کبیرہ تھا۔ حالانکہ لالا اس کے کھانے پینے، اس کے لباس کا ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی، لیکن وہ دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی تھی۔ علی کے رونے کی آواز پر لالا رخ نے ماضی کی دنیا سے لوٹ آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور علی کو کاٹ سے اٹھایا۔ کیوں رو رہا ہے یہ؟ تیمور بھی اس کے رونے کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاید اس کی چوٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ علی کو شانے سے لگائے کمرے میں ٹہل کر اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر مجھے دو۔ تیمور نے روتے ہوئے علی کو اپنی گود میں لینا چاہا تو وہ زور زور سے رونے لگا، ساتھ ہی اپنے ننھے ہاتھ سے کان کو بری طرح رگڑنے لگا۔ اس کے کان میں درد ہے، لالا نے کہا۔ تیمور نے جلدی سے بیٹھ کے سائڈ دراز میں سے کان کی دوائی نکالی۔ بس جان، ابھی آرام آ جائے گا۔ تیمور نے روتے ہوئے علی کے کان میں دوائی ڈالی اور پھر اسے شانے سے لگا کر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ اب علی کے رونے کی آواز کچھ کم ہو گئی تھی۔ فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ لالا رخ نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو صبح کے 5:30 ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد تیمور بیڈ روم میں داخل ہوا، لیکن اس کے قدم جیسے دروازے پر جم کر رہ گئے۔ وہ خشوع و خضوع سے جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اے میرے مولا، میری زندگی کی پریشانیاں دور کر دے۔ کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، یہ تو جانتا ہے میرے رب۔ میں تیمور کو کس طرح یقین دلاؤں؟ اپنی بے گناہی کا مجھے نہ کردہ گناہوں کی سزا نہ دے میرے خدا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ تیمور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر دیا۔ لالا کے رونے نے اس کے جذبات میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، وہ جیسے سچائی کی تلاش کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونج اٹھی۔ تیمور بیٹا، لالا رخ ٹائن ہے۔ اس نے پہلے میرے بابر کو مجھ سے چھینا، پھر تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ وہ جو ایک ہمدردی کی لہر دل میں لالا کے لیے اٹھی تھی، وہ بھی معدوم ہو گئی تھی۔ اب اس کی دعا مانگنے کی آواز بند ہو گئی تھی اور تیمور بھی چند لمحے بعد اپنے چہرے کے تاثرات نامل کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ علی اس کے کاندھے سے لگا سو رہا تھا۔ اس نے علی کو بیڈ پر لٹا کر کمبل ڈال دی اور وضو کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ لالا رخ چائے نماز طے کر کے بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ پھر اچانک ہی گاؤں سے سیما اور عثمان کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ وہ دونوں شادی سے 2 مہینے پہلے گاؤں پہنچے۔ سب لالا سے اس طرح مل رہے تھے جسے صدیوں بعد اسے دیکھا ہو۔ ہر کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے یہی سوال تھا کہ اب تیمور کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ دادی جان نے تو اسے تنہائی میں پوچھا بھی تھا۔ لالا بیٹی، تیمور کا رویہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے دادی جان، اس نے اپنے دل کا درد چھپا کر بظاہر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ علی تو سارا دن ہمایوں و طارق کے پاس ہوتا۔ اس کے پاس تو صرف پیجا پینے کے وقت آتا اور اس کا زیادہ تر وقت سیما کے ساتھ گزرتا۔ وہ اس کی نند کم دوست زیادہ تھی۔ سخت حیرت کا دھچکا تو اسے آج اس وقت لگا جب علی عذرا کی گود میں تھا۔ اب ان کے دل میں پوتے کی محبت کیسے جاگ اٹھی؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ اس کے تو سلام تک کا جواب عذرا نے نہیں دیا تھا۔ آج شام کی بارات تھی، حویلی میں سب سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ عذرا کبھی نہیں مانے گی، دادی جان جہاں سے کھڑی کہہ رہی تھی۔ پاس ہی لالا رخ علی کے کپڑے تبدیل کروا رہی تھی۔ تیمور جو وہاں سے گزر رہا تھا ماں کا نام سن کر ان کے قریب آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے دادی جان؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا، شادی والا گھر ہے، ساری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی ہے، ابھی بھی کوئٹہ والے مہمان پہنچے ہیں۔ تمہاری ماں سے کہا تھا کہ وہ بابر والے کمرے کی چابی دے دے تاکہ مہمانوں کے لیے صاف کروا لیا جائے، لیکن وہ تو کسی کی سنتی نہیں۔ دادی جان نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ بیٹا، جب سے بابر کا انتقال ہوا ہے تمہاری ماں نے اس کے کمرے کو تالا لگا دیا۔ ہم تو کبھی بھی عذرا سے بابر کے کمرے کی چابی نہ مانگتے، لیکن اب مہمانوں کی وجہ سے کہا تھا۔ نور جہاں نے بھی پریشانی بیان کی تھی۔ لالا رخ نے بھی
ان کی تمام گفتگو سنی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں امی سے کہتا ہوں۔ تیمور یہ کہہ کر عذرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر نہ جانے تیمور نے ماں کو کس طرح راضی کیا اور کمرے کی چابی لے آیا۔ آج وہ 3 سال بعد بابر کا کمرہ کھول رہا تھا۔ کمرہ کھولتے ہی مٹی دھول نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کے بیڈ پر کارپٹ اور پردوں پر مٹی کی موٹی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ چھت اور دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت اس طرح ہو رہی تھی جسے صدیوں بعد کھولا گیا ہو۔ بابر بھائی، تیمور کے دل میں جیسے بھائی کی چیزیں دیکھ کر درد کی لہر اٹھی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اسی طرح پڑی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تیمور کتابوں والے ریک کی طرف بڑھا۔ بابر کو کتابیں پڑھنے اور شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک ایک کتاب کے مٹی جھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ تیمور کو ریک میں رکھی سیاہ جلد والی ڈائری نظر آئی۔ اس نے ڈائری کی مٹی صاف کر کے اسے کھول کر دیکھا تو ابتدا میں ہی یہ الفاظ لکھے تھے: لالہ رخ کے نام۔ تیمور کی نظریں اس صفحے پر جیسے جم کر رہ گئیں۔ تیمور بھائی، کہاں رہ گئے ہو؟ چلو بھائی۔ عثمان شاہ کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اوہو عثمان یار، میں تو بھول ہی گیا تھا، تم نیچے چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ تیمور نے چونک کر جواب دیا۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور ڈائری دراز میں لاک کی۔ وہ اس ڈائری میں چھپے اسرار کو جلد سے جلد پڑھنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال نیچے عثمان شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کو شہر آتے ہی تیمور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے کمرے کو پہلے لاک کیا، پھر دراز سے ڈائری نکالی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ اس نے ڈائری کھول کر صفحہ پلٹا۔ 27 فروری۔ زندگی اتنی خوبصورت ہے، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ ہماری حویلی میں اتنا خوبصورت پھول لالہ رخ کی صورت میں موجود ہے۔ میں اس پھول سے غافل تھا۔ میں نے لالہ رخ کو اس نظر سے دیکھا نہ تھا، لیکن آج شہباز بھائی کی شادی میں اسے دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ لالہ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی جو مجھ سے ٹافیوں کی فرمائش کیا کرتی تھی، بلکہ اب تو وہ بڑی ہو چکی ہے۔ 8 مارچ۔ ایک ہفتے سے لالہ رخ کے امتحان ہو رہے تھے۔ ویسے بھی آج کل وہ مجھ سے چھپتی پھرتی تھی۔ شاید میرے جذبات کی اسے خبر ہو گئی تھی، شاید مجھ سے شرماتی ہو۔ آج وہ آخری پرچہ دے کر آئی تھی۔ شام کو وہ اکیلی حویلی کے باغ میں بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ میں نے چپکے سے آ کر اس کی گود میں ڈھیر سارے گلاب ڈال دیے۔ میں اپنی محبت کا اظہار جلد سے جلد اس پر کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میری اس جرت پر وہ بھڑک اٹھی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ میرے ہاتھ بری طرح جھٹک کر ایک دم کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ آہ بابر بھائی! تیمور شاہ جیسے کرب کی منزلوں سے گزر رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا۔ 9 مارچ۔ آج جب میں زمینوں سے واپس آیا تو امی نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگی میں نے تمہاری شادی عالیہ سے طے کر دی ہے۔ مجھے امی کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں نے شادی کے لیے لالہ رخ کا نام لیا تو امی ایک دم طیش میں آ گئی اور کہنے لگی لالہ رخ میری بہو نہیں بن سکتی۔ میری زندگی میں بھی لالہ رخ کے علاوہ کوئی لڑکی شامل نہیں ہو سکتی۔ میں بھی غصے سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے میں صرف محسوس کرتا تھا، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ امی لالہ کو بچپن سے ہی ناپسند کرتی آئی ہیں۔ تیمور تو اس وقت جیسے نئی نئی انکشافات کی زد میں تھا۔ 12 مارچ۔ 2 دن بعد میں شکار سے واپس آیا تو بابا جان نے مجھے یہ خبر سنائی کہ لالہ رخ نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اب بابا جان بھی مجھے عالیہ کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ امی مجھ سے ناراض بیٹھی تھی۔ مجھے بابا جان کا مشورہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں غصے میں بھرا لالہ رخ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایزی چیئر پہ بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ لالہ رخ، تم نے مجھ سے شادی کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ میرے تیور بڑے خطرناک تھے۔ وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی۔ مجھے جواب دو لالہ۔ میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ لیکن مجھے جواب چاہیے، آخر مجھے ٹکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میں اسے غصے میں گھور رہا تھا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو وجہ بھی بتائی جائے۔ لالہ کو بھی غصہ آ گیا۔ لالہ مت آزماؤ میرے صبر کو، میں بھی آج وجہ جان کر رہوں گا۔ میں نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ پلیز بابر بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں اور تیمور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ اوف، یہ کیا ہو گیا؟ لالہ رخ کی بات سن کر مجھے جیسا کرنٹ لگا تھا۔ تو میرے بھائی کی امانت ہو؟ میں نے ایک دم اپنے ہاتھ لالہ کے شانوں سے ہٹا لیے تھے۔ میرے ہونٹ سل گئے، سارا جوش ختم ہو گیا تھا۔ تو اصل بات یہ تھی، بابا جان نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا تھا۔ میں نے خالی خالی نظروں سے آنسو برساتی لالہ رخ کو دیکھا اور باہر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میرے سارے حوصلے جواب دے گئے۔ اپنے بیڈ پر گر کر سسکنے لگا۔ یہ معاملہ تو تھا ہی ایک طرفہ۔ میں اتنے مضبوط اعصاب کا مالک شخص آج جب دل کو ٹھیس لگی تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اوف میرے خدایا، مجھ سے انجانے میں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ میں اپنے پیارے بھائی تیمور کی امانت پر قبضہ کر رہا تھا۔ میں تو اپنے بھائی سے نظر نہیں ملا سکوں گا، لیکن یہ جو دل ہے نا، بعض اوقات بندے کو بے بس کر دیتا ہے۔ لالہ رخ، تم جو مجھے دیکھ کر بھاگتی تھی، مجھ سے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی۔ اور اگر تیمور کو یہ سب معلوم ہو گیا تو کتنا دکھ ہوگا۔ شاید وہ لالہ رخ کو بھی اس معاملے میں شریک سمجھے۔ مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ عورت پر پڑنے والی ایک چھین بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، لیکن لالہ رخ تو فرشتوں کی طرح معصوم ہے، اس پر شک کرنا تو ایک گناہ ہوگا۔ یہ معاملہ تو تھا ہی ایک طرفہ۔ لالہ تو ایک پاکیزہ پھول ہے۔ اے کاش اگر مجھے پہلے خبر ہو جاتی اس بات کی تو میں لالہ رخ کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ خدا لالہ رخ تمہیں اور تیمور کو ملا دے، میری تو اب یہی دعا ہے۔
اف میرے خدایا، میں کتنا بے خبر تھا. بابر بھائی، یہ سب کیا ہو گیا؟ تیمور ڈائری بند کر کے بری طرح سے سکنے لگا. اس کے دل میں بھائی کا درد جسے نئے سرے سے جاگ اٹھا تھا. وہ اتنا مضبوط انسان آج آنسوؤں سے رو رہا تھا. آج حقیقت اس کے سامنے تھی. بابر بھائی، لالا تو واقعی ایک انمول ہیرا ہے. میں ہی اس کی قدر نہ کر سکا. میں نے اس پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں. وہ تو ہمیشہ سچ کہتی رہی، لیکن میرے دماغ پر تو امی کی باتیں سوار تھیں. سوچ سوچ کر اس کا دماغ جیسے شل ہو چکا تھا. اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی. وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا، منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کیا اور اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا. سامنے لالا رخ کھڑی تھی. وہ دراصل میں کپڑے نکالنے آئی ہوں، 6 بج رہی ہیں، تیار بھی تو ہونے. ایک تو اسے تیمور کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے جلدی سے اس نے اپنے آنے کا مطلب بیان کیا. تیمور نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور دوبارہ دروازہ لاک کر کے صوفے پر بیٹھ گیا. ڈارک مرون سلک کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں اس کی گلابی رنگت کھل رہی تھی. لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی باندھ رکھی تھی. وہ اس سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی. اور وہ لالا رخ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جسے پہلی بار دیکھا ہو. اور وہ کارپٹ پر سوٹ کیس کھولے بیٹھی اپنے اور تیمور اور علی کے کپڑے نکال رہی تھی. اس دوران لالا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا کہ وہ مسلسل تیمور کی نظروں کے حصار میں ہے. اس نے سوٹ کیس بند کیا اور کپڑے اٹھا کر چل پڑی. ادھر آؤ لالا، تیمور کی آواز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے. لالا رخ اور محترمہ کے القاب کے وہ اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اب اس کے لالا کہنے پر اسے جیسے یقین ہی نہ آیا تھا. ادھر آؤ بھائی، تیمور نے دوبارہ پکارا تو وہ خاموشی سے اس کے قریب آ گئی. کہاں جا رہی ہو؟ خلاف معمول بڑی نرمی سے پوچھا گیا. نیچے کپڑے استری کرنے جا رہی ہیں. اس کے لہجے کی نرمی پر لالا رخ کی جیسی چھٹی حس بیدار ہوئی. کپڑوں کو چھوڑو. تیمور نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور صوفے پر پھینک دیے. الہی خیر، یہ آج کیسے ہو رہے ہیں؟ مجھے آج تم سے صلح کرنی ہے. تیمور نے چاہت برساتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. ہاں، تیمور کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر لالا رخ کو جیسے یقین نہ آیا ہو. وہ جیسے گمسم ہو گئی. لالا، وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا. پلیز تیمور صاحب، اگر یہ آپ کی کوئی چال ہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. لالا چونک کر ایک دم پیچھے ہوئی. اسے جیسے ہوش آ گیا تھا. میں نے تم پر واقعی بہت ظلم کیے ہیں، لیکن لالا رخ، انسان خطا کا پتلا ہے اور مجھ سے یہ خطا ہوئی کہ میں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا. سنی سنائی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اپنی ماں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ پھنکاری تھی. تیمور کیا جواب دیتا؟ وہ بالکل سچ ہی تو کہہ رہی تھی. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آج کایا کیسے پلٹ گئی، میری بے گناہی کا آپ کو یقین کیسے آ گیا؟ لالا کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا. تیمور نے بخار اس کی طرف دیکھا. آج تو وہ سارے حساب باغ کرنے پر تلی ہوئی. جس نے بیڈ پر پڑی ڈائری اٹھا لی. دیکھو لالا رخ، اس ڈائری میں تمہاری بے گناہی کا ثبوت ہے. یہ بابر بھائی کی ڈائری ہے، مجھے ان کے کمرے سے ملی ہے. تیمور سے ڈائری کے صفحے کھول کھول کر دکھانے لگا. لالا رخ کو نہ جانے کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تیمور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ڈائری سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے شانوں سے تھام لیا. یہ آنسو کس لیے لالا جان؟ اس نے بڑی محبت سے کہا. ہاتھ مت لگائے مجھے. اگر آج ڈائری نہ ملتے تو آپ عمر بھر مجھے سولی پر لٹکائے رکھتے. وہ ایک دم بھڑک اٹھی اور اس کے ہاتھ جھٹک دیے. لالا، میرا خدا گواہ ہے، تمہیں دکھ دے کر میں ضبط کی بڑی کڑی منزلوں سے گزرتا تھا. یہ ہم دونوں کی آزمائش تھی خدا کی طرف سے. آپ نے مجھے لمحہ لمحہ مارا ہے تیمور صاحب. اس کی آنکھوں سے اشک بڑی روانی سے بہہ رہے تھے. اس کا ہر حرف سچ تھا. تیمور کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا. لالا، میں واقعی تمہارا مجرم ہوں، لیکن معاف کرنے والا بھی تو بہت عظیم ہوتا ہے. دیکھو مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں تمہارا. اس کے آنسوؤں نے جیسے تیمور کو پگھلا دیا تھا. بات مت کریں مجھ سے. وہ سوں سوں کرتی گھرائی. اچھا چلو، معافی نہیں مل سکتی تو سزا ہی دے دو. لالا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا. وہ اسے انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن سے کبھی وہ چھوئی موئی کی طرح ہو جاتی تھی. اس نے گھبرا کر پلکیں جھکا لی. تیمور، آپ نے مجھے بہت تڑپایا، بہت ستایا. وہ بگڑ کر بولی. اب ایک ایک لمحے کی تلافی کر دوں گا جانے تیمور. اس نے لالا کے آنسو اپنی انگلیوں کے بوروں سے صاف کیے. ہاں بھائی، سزا تجویز کرو. تمہارا مجرم دست بستہ حاضر ہے. تیمور کا انداز شوخ تھا. ایک عرصے بعد لالا رخ نے تیمور کو اس روپ میں دیکھا تھا. بدگمانیاں دور ہو گئی. اس کے آنسو خشک ہو گئے. اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے. تیمور، آپ کی سزا یہ ہے کہ اب آپ پشاور اکیلے جائیں گے. میں اور علی ہمیشہ کے لیے دادی جان کے پاس رہیں گے. اس کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تیمور کو جیسے یقین نہ آیا ہو. جو آپ نے سنا ہے. لالا رخ نے قدم آگے بڑھائے تو تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا. لالا، یہ ظلم نہ کرو. میں تمہارے اور علی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی سزا دو کہ میں، تم اور علی ساتھ ساتھ رہیں. اس کے چہرے پر فکر نمایاں تھی. تو جناب سزا بھی اپنی پسند کے چاہتے ہیں. لالا اس کے انداز پر مسکرا پڑی. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر تیمور کے دل پر جیسے ٹھنڈی فوار برس گئی. چلیں جناب، معاف کیا. آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سخی بیوی سے پالا پڑے. لالا رخ نے شرارتی انداز سے اس کی طرف دیکھا. سچ لالا؟ تیمور جیسے کھل اٹھا. بالکل سچ. لالا رخ نے پرسکون ہو کر اس کے شانے پر سر ٹکا دیا. عورت واقعی بہت فراخ دل ہوتی ہے. اس حقیقت پر آج تیمور کو یقین آ گیا تھا.